بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ سارے نصوص اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ اقوام سابقہ، امم سابقہ، تمام لوگ اس بات کو مانتے تھے اور مانتے ہیں، جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس کائنات کا خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے، اس کائنات کا رازق ہے، اس کائنات کا مدبر ہے۔ ہر چیز رب کی ملکیت ہے، ہر چیز پر رب کا حکم نازل ہوتا ہے اور قائم ہوتا ہے، مگر وہ اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادات میں غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ رب ذوالجلال نے ان کے اس شرک کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ جل وعلا نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے سفارشی ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں ان کا اعتراف نقل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ شاہ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو اپنا کارساز ٹھہرایا ہے، اور یہ ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے۔ اور رب ذوالجلال نے سورۃ الانعام آیت نمبر 136 میں ان کی عبادت بھی ذکر کی ہے کہ وہ کس طرح اللہ جل وعلا کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 136 میں اللہ جل وعلا کا ارشاد ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرْعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے ان کو کھیتی اور چپائے عطا کیے ہیں، اس میں سے یہ مشرکین حصہ مقرر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کھیتی، یہ جانور اللہ کے لیے ہے، یہ نذر و نیاز، یہ کھیتی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اور یہ جانور، یہ کھیتی، نذر و نیاز، یہ سبیلیں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے شرکاء کے لیے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کتاب الحج میں حدیث مروی ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتی ہیں کہ مشرکین تلبیہ پکارتے، کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک۔ جب یہاں تک پہنچتے تو اللہ کے رسول فرماتے یہاں رک جائیں، آگے نہ جائیں، مگر وہ آگے کیا کہتے؟ الا شریک ہوا لک تملک ہوا ما ملک۔ اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مگر وہ شرکاء ہیں جن کو تو نے خود اپنا شریک ٹھہرایا ہے، اور ان کے پاس جو اختیارات ہیں، جو ان کے پاس تصرفات ہیں، وہ ان کے ذاتی نہیں ہیں بلکہ تیری طرف سے عطائی ہیں۔ وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس جو کچھ اختیار ہے، جو کچھ تصرف ہے، وہ تیرا عطا کردہ ہے، تیری عطا سے وہ اس کائنات میں تصرف کرتے پھرتے ہیں، معاذ اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہی نظریہ، یہی سوچ، یہی فکر آج کثیر مسلمانوں کی ہے۔ وہ جو علی کو پکارتے ہیں، وہ جو جیلانی کو پکارتے ہیں، وہ جو حجویری کو پکارتے ہیں، وہ جو چشتی کو پکارتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں، یعنی عطائی ہیں۔ یہ داتا اگر کسی کو عطا کرتا ہے، معاذ اللہ، تو اللہ کی عطا سے۔ علی اگر لوگوں کی مشکل کشائی کرتا ہے تو اللہ کی عطا سے۔ معین الدین چشتی اگر کسی کی کشتی پار لگاتا ہے تو اللہ کی عطا سے۔
جیلانی اگر اپنی قبر میں کسی کی پکار سنتا ہے تو اللہ کی عطا سے۔ میرے بھائیوں سمجھ لو اس بات کو، یہی نظریہ، یہی سوچ کفار قریش کی تھی جو آج کثیر تعداد مسلمانوں کی ہے، اللہ المستعان۔ اسی لیے رب نے فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ تو چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے مشہور کر دیے ہیں، اللہ نے کسی کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی۔ مشرکین قریش نے بھی اپنے اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں قصے اور قصیدے گھڑے ہوئے تھے، افسانے گھڑے ہوئے تھے، لوگوں کو بتلاتے پھرتے تھے یہ اتنا طاقتور ہے، اس کی قوت وہاں تک ہے، یہ ہماری مدد کو احد میں پہنچتا ہے، اس کی حبل کی وجہ سے ہمیں جو ہے فتح ہوئی ہے احد کے میدان میں۔ وہ اس طرح کے فسانے گھڑے ہوئے تھے اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں۔ رب فرماتا ہے اللہ نے کسی کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں کی کہ فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں داتا ہے۔ یہ تو تم اور تمہارے بزرگوں نے ان کی طرف یہ القاب منسوب کر دیے ہیں۔ اگر رب نے کوئی دلیل اتاری ہے تو پیش کرو، قرآن موجود ہے، محمد کی سنت موجود ہے، اصحابہ کے اقوال موجود ہیں، پیش کرو ان کے بارے میں۔ اگر رب نے کوئی دلیل اتاری ہو، آج ہمارے ہاں جو لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا ہیں، علی کو جہاں پکارو علی پہنچ جاتی ہیں، جیلانی غوثی آدم ہیں، جہاں ان کو پکارو سننے کے لیے وہ حاضر ہو جاتی ہیں، داتا سے جو مانگو عطا ہوتا ہے، یہ تو ان لوگوں نے ان کی طرف یہ القاب، یہ افسانے، یہ باتیں منسوب کی ہیں۔ رب کا قرآن، رب کے پیغمبر کی سنت، رب کے پیغمبر کی حدیث ان چیزوں سے بری ہیں، اور یہ سارے کے سارے قیامت کے دن محشر کے میدان میں ان سارے شرکیہ امور کا انکار کر دیں گے، ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی سی بات پہنچی کہ کوفہ میں کچھ لوگ میرے بارے میں الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جناب علی نے ایسے لوگوں کو گرفتار کروا کے آگ میں جلوایا جنہوں نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام الوہیت پر فائز کرنے کی مذموم کوشش کی۔ علی تو وہ تھے، علی نے ابی الحیاج اسدی کو حکم دیا جا میں تجھے اس مشن پر بھیجتا ہوں جس مشن پر مجھے اس کائنات کے امام نے بھیجا تھا۔ اگر تجھے کوئی قبر اونچی نظر آئے اسے مٹا ڈال، اسے زمین کے برابر کر دے، اور جو تصویر تجھے نظر آئے اسے مٹا ڈال۔ یہ ہے علی، یہ علی کا منہج تھا۔ آج علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں نے وہی عقیدہ رکھا، وہی نظریہ رکھا جو نصرانیوں نے عیسیٰ کے بارے میں رکھا۔ امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان رافضیوں سے بڑھ کر عیسائیوں کی مشابہت رکھنے والا اور کوئی میں نے نہیں دیکھا جو ہر معاملے میں ان نصرانیوں کی تقلید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ المستعان۔ تو عزیزان ملت، یہ سارے نصوص سن کر آپ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت بالکل کھل کر آ چکی ہوگی کہ اقوام سابقہ اللہ جل وعلا کو خالق، مالک، رازق، مدبر مانتے تھے، اور وہ لوگ کیوں مشرک قرار پائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں، اللہ کی الوہیت میں غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اور یہ بھی بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ وہ جن ہستیوں کو رب الجلال کی الوہیت میں، عبادات میں شریک ٹھہراتے تھے، کس مقصد کے لیے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک جانے کے لیے، انہیں بطور سفارشی رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ یہ ان کا نظریہ تھا، یہ ان کی سوچ تھی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ لوگ رب کی ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، بلکہ رب کی الوہیت میں، رب کی عبادات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو پیش کیا، ان سے یہ مطالبہ کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کر لو،
کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے جب مشکات نبوت سے کلمہ توحید کی پکار سنی تو انہوں نے کیا جواب دیا، جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا تم نے تمام الہ کو چھوڑ کر ایک الہ مقرر کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ